فی الحال تو کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی۔ اب میں نے انہیں یہاں سے دوبارہ کال کرنا ہے، تم بھی اندر جا کر دوبارہ مشین آن کر دو، خاص طور پر ساؤنڈ ویوز پاور میٹر کو چیک کرنا ہے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سنو، اب چونکہ یہاں سے کال ہونی ہے اس لیے تم ایس ایم مشین بھی ساتھ ہی آن کر دینا، پھر صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لیبارٹری کو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد عمران نے اسپیشل فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر وہی نمبر اور پارکر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، پارکر بول رہا ہوں، رابرٹ مرفی سے بات کراؤ۔ عمران نے پارکر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، رابرٹ مرفی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد رابرٹ مرفی کی آواز سنائی دی، پارکر بول رہا ہوں جناب، فائل نمبر آپ نے بتانا تھا جناب۔ عمران نے پارکر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہولڈ آن کرو، رابرٹ مرفی نے کہا، اور پھر چند لمحوں کی بات کے بعد ایک بار پھر رابرٹ مرفی کی آواز سنائی دی، ہیلو پارکر، کیا تم لائن پر ہو؟ رابرٹ مرفی کی تیز آواز سنائی دی، یس سر، عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ فیاض صاحب بات کر رہے ہیں، تم ریسیور عمران کو دے دو، رابرٹ مرفی نے کہا۔ یس سر، عمران نے پارکر کے لہجے میں مودبانہ جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، عمران، میں فیاض بول رہا ہوں، فیس تمہیں مل گئی ہے، اب تم سر جان آرنلڈ والی فائل اس آدمی کے حوالے کر دو پلیز۔ فیاض کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، او تو تمہیں سر جان آرنلڈ والی فائل چاہیے، لیکن وہ فائل تو میں نے تمہارے کہنے پر اسپیشل لاکر میں رکھ دی تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ اسپیشل لاکر صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کھولے جاتے ہیں، اس لیے تم اپنے آدمی کو کہہ دو کہ وہ کل 11 بجے آ جائے تو میں فائل نکلوا کر رکھ لوں گا، وہ لے جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم فائل ضرور نکلوا رکھنا، میرے آدمی کو کل فائل بہرحال واپس ملنی چاہیے، مجھے اس فائل کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ فیاض نے کہا، جب مجھے فیس مل گئی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس سرکاری فائل کا؟ بے فکر ہو، تمہارے آدمی کو کل 11 بجے فائل مل جائے گی، اپنے آدمی سے بات کر لو، عمران نے کہا، اور پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بول پڑا، ہیلو پارکر بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار پارکر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، پارکر، کل 11 بجے تم نے عمران سے فائل حاصل کرنی ہے، اور پھر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تم نے اسی طرح کرنا ہے۔ اس بار دوسری طرف سے فیاض کی بجائے رابرٹ مرفی کی آواز سنائی دی، یس سر، عمران نے پارکر کے لہجے میں جواب دیا، اور دوسری طرف سے رابطہ آف ہوتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ عمران صاحب، کال اب بھی جنوبی ایکریمیا میں ہی ریسیو کی جا رہی ہے، لیکن میٹر ریڈنگ وہی پہلے جاتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایس ایم مشین نے کیا ظاہر کیا ہے؟ عمران نے ہورن بھینجتے ہوئے کہا، وہی جنوبی ایکریمیا کا علاقہ، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی جدید ترین مشینری استعمال ہو رہی ہے، اب ایکریمین سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سے بات کرنی پڑے گی کہ اس نے فائل کہاں بھیجنی ہے، عمران نے کہا، لیکن اس طرح تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان کی راہ پر لگ گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے کل 11 بجے تک کا وقت اسی لیے لیا ہے تاکہ ہم اس دوران کوئی لائے عمل طے کر لیں، اور تمہاری بات ٹھیک ہے، اگر فرسٹ سیکرٹری پر فوری ہاتھ ڈال دیا گیا تو یقیناً اس کی اطلاع پہنچ جائے گی اور پھر فیاض کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ یہ جو لوگ بھی ہیں وہ بہرحال سیکریٹ ایجنٹ نہیں ہیں، اگر وہ سیکریٹ ایجنٹ ہوتے تو آپ کا نام سنتے ہی وہ کھٹک جاتے، پھر وہ ایک عام سے بدماش کو آپ کے فلیٹ پر فائل لینے نہ بھیجتے، یہ یا تو سائنسدان ہے یا پھر اس ساسک پروجیکٹ کے سیکیورٹی کے لوگ ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اب میرے سامنے اس وقت دو پرابلم ہیں، ایک تو یہ کہ کیا ہمارا مشن صرف اس جان آرنلڈ اور سپر فیاض کو برآمد کرنا ہے، یا ہمیں اس ساسک پروجیکٹ کو بھی تباہ کرنا ہے جو ہمارے خیال کے مطابق بہادرستان میں قائم ہے، اور دوسری بات یہ کہ بہادرستان والی بات ابھی تک صرف آئیڈیا تک ہی محدود ہے، ہو سکتا ہے ہمارا آئیڈیا غلط ہو، اس لیے یہ بھی کنفرم کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسا سینٹر بہادرستان میں موجود بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، عمران نے اسپیشل فون کی بجائے دوسرے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کی PA کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، جس پروجیکٹ کی بات سیکرٹری وزارت سائنس ڈاکٹر بشارت کر رہے تھے، ایسا ہی ایک سینٹر ایکریمیا نے بھی بہادرستان میں پہلے سے قائم کر رکھا ہے، اور ایکریمیا نے اس سینٹر کی وجہ سے ہی
گریٹ لینڈ سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سر جان آرنٹ کو اغوا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بھی اغوا کر رکھا ہے۔ میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سینٹر پاکیشیا کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہے یا نہیں، اور اگر تو اس سینٹر سے پاکیشیا کے دفاع کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس سینٹر کو تباہ کر دیا جائے۔ دوسری صورت میں صرف سر جان آرنٹ اور سپر فیاض کو ہی برآمد کرائے جانے پر اکتفا کر لیا جائے۔ عمران نے کہا یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے، کیا واقعی بہادرستان میں ایکریمیا نے ایسا سینٹر قائم کر رکھا ہے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا 100% تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ عمران بیٹے، صرف اندازے پر معاملہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، تم ایکریمیا اور پاکیشیا کے درمیان تعلقات اور ان کی پیچیدگیوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر واقعی ایکریمیا نے بہادرستان میں ایسا سینٹر قائم کر رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سینٹر سے وہ لازماً پاکیشیائی دفاع کو بھی مانیٹر کر رہا ہوگا، اور یہ بات ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اس میں یقیناً بہادرستانی حکومت بھی ملوث ہوگی۔ حالانکہ بہادرستان کی روسیا سے لڑائی کے لیے پاکیشیا نے جو کچھ کیا ہے اور جس قدر قربانیاں دی ہیں اور اب تک دے رہا ہے، ایسی صورت میں بہادرستانی حکومت کو پاکیشیا کی رضامندی کے بغیر ایسا سینٹر قائم کیے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یا اگر وہ کسی وجہ سے مجبور تھا تو وہ اس کی اطلاع بہرحال ہمیں ضرور دیتا۔ اور بحیثیت سیکرٹری وزارت خارجہ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ ایسی کوئی اطلاع اب تک ہمیں نہیں ملی، اس لیے اس سینٹر کے خلاف کام تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہاں سینٹر نہ ہوا اور پاکیشیا سیکرٹ سروس نے کارروائی کر دی تو پھر بہادرستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے حتمی طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہاں سینٹر موجود بھی ہے یا نہیں۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ پہلے سرکاری طور پر یہ طے کر کے مجھے بتائیں کہ اگر وہاں سینٹر موجود ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ باقی جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے۔ میں کارروائی اس انداز میں کروں گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں وہاں فون کروں گا۔ سر سلطان نے کہا دانش منزل سے بات کر رہا ہوں۔ عمران نے جواب دیا اوکے، میں سیکرٹری دفاع، سیکرٹری وزارت سائنس اور صدر مملکت سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کر کے تمہیں فون کرتا ہوں۔ خدا حافظ، سر سلطان نے کہا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان کی بات بھی تو درست ہے، اگر واقعی وہاں سینٹر نہ ہوا تو بین الاقوامی سطح پر معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا دیکھو کیا جواب آتا ہے، اس کے بعد کوئی حتمی لائے عمل طے کریں گے۔ عمران نے کہا اس آدمی کا کیا کرنا ہے جو اسپیشل گیسٹ روم میں ہے؟ بلیک زیرو نے کہا اسے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ رابرٹ مرفی اس سے ہوٹل میں بات کرے اور اس کی گمشدگی سے وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ ویسے اس نے وعدہ تو کر لیا ہے کہ وہ ہم سے تعاون کرے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھسکایا اور اس کا بٹن آن کر دیا، کیونکہ پہلے سے اس پر اس کی فریکوینسی ایڈجسٹ تھی، اس لیے اسے دوبارہ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہیلو ہیلو عمران، کالنگ اوور، عمران نے کال دیتے ہوئے کہا سلیمان بول رہا ہوں صاحب، اوور۔ چند لمحوں بعد سلیمان کی آواز سنائی دی سلیمان اب فلیٹ کے فون کا رابطہ دانش منزل کے اسپیشل روم سے آف کر دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اوور۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے صاحب، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جوزف، کار لے کر دانش منزل آ جاؤ اور جسے لے کر آئے تھے اسے اسپیشل گیسٹ روم سے اٹھا کر لے جاؤ، عمران نے کہا یس باس۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی اور عمران نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تک جوزف نہ آئے میں اس پارکر کو مزید سمجھا دوں تاکہ کل تک کی مہلت قائم رہ سکے، عمران نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر سامنے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ادھیڑ عمر آدمی نے بڑے باروب لہجے میں کہا سر، اسپیشل سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی کراؤ بات، ادھیڑ عمر نے اسی طرح باروب لہجے میں کہا ہیلو باب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی باوقار آواز سنائی دی یس سر، والموٹ بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے قدرے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا بہادرستان میں ساسک پروجیکٹ کی سیکیورٹی آپ کی ایجنسی کے پاس ہی ہے نا؟ دوسری طرف سے کہا گیا یس سر، پوری دنیا میں ساسک سینٹرز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جی آئی جی پر ہے، والموٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا رابرٹ مرفی جی آئی جی کا آدمی ہے؟ اسپیشل سیکرٹری نے کہا جی ہاں، وہ جی آئی جی کے ٹارچر سیل کا چیف ہے، لیکن آپ یہ سب اس انداز میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ والموٹ نے کہا مجھے بہادرستان سے رپورٹ ملی ہے کہ رابرٹ مرفی نے پاکیشیا کے علی عمران سے فون پر رابطہ کیا ہے اور آپ علی عمران کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ اسپیشل سیکرٹری نے کہا جی نہیں، مجھے تو اس آدمی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور نہ ہم نے یہ نام پہلے سنا ہے، کون ہے یہ؟ والموٹ نے
جواب دیتے ہوئے کہا اسی لیے رفیع کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی عمران پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور بہادرستان میں ساسک سینٹر پاکیزہ سے خفیہ طور پر بنایا گیا تھا۔ اس سینٹر سے پاکیزہ، شوگران، ایران اور ارد گرد کے اور دوسرے ممالک کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر پاکیزہ کو چیک کیا جاتا ہے کیونکہ پاکیزہ ایٹمی پیش رفت میں بہت تیز جا رہا ہے، لیکن تمہارے آدمی نے اس علی عمران سے رابطہ کر کے پورے سینٹر کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری نے تلخ لہجے میں کہا، جناب رابرٹ رفیع ساسک سینٹر میں تو نہیں گیا، وہاں تو ہمارا اپنا سیکیورٹی آفیسر مارٹن کام کر رہا ہے اور وہاں کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی انتہائی محفوظ ہیں۔ رابرٹ رفیع تو بہادرستان میں واقع ایکریمیا کی ملٹری خفیہ ایجنسی ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر میں گیا ہے، جہاں اس نے ایک پاکیزائی کی زبان کھلوانی ہے۔ اس سینٹر کا چیف سر جیمس ہے۔ چونکہ وہ پاکیزائی ساسک سینٹر کے سلسلے میں ہی ایم ٹارگٹ نے گرفتار کیا تھا، اس لیے سر جیمس نے مجھے کوئی ماہر بھیجنے کے لیے کہا اور میں نے رابرٹ رفیع کو بھیج دیا۔ ویسے بھی سر، اس ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر اور ساسک سینٹر دونوں میں ایسی خصوصی مشینری نصب ہے کہ اگر وہاں سے کال کی بھی جائے تو کال کا منبع جنوبی ایکریمیا ہی ٹریس ہوگا، اس لیے کسی خطرے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ والمورٹ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا تو مجھے بھی علم ہے، اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ان دونوں سینٹرز کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ سارا سیٹ اپ تیار کیا گیا تھا، اور اس سیٹ اپ کے لیے انتہائی جدید ترین اور انتہائی قیمتی مشینری نصب کی گئی تھی۔ لیکن وہ علی عمران دراصل انسان کم اور شیطان زیادہ ہے۔ اس کا ریکارڈ ہے کہ اس سے جو چیز جتنی خفیہ رکھی جائے وہ اسے اتنا ہی جلدی تلاش کر لیتا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری نے جواب دیا، اگر ایسا ہے بھی صحیح تو فکر کی کون سی بات ہے؟ ساسک سینٹر تک تو اول تو کسی کا پہنچنا ہی محال ہے، اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو اس سینٹر کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ اسے کسی بھی صورت کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور اگر اس کے باوجود آپ چاہیں تو پھر وہاں سیکیورٹی مزید سخت کی جا سکتی ہے۔ والمورٹ نے جواب دیا، تم پہلے رابرٹ رفیع سے بات کر کے اس سے تفصیل معلوم کرو کہ اس نے کیوں عمران سے رابطہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ تفصیل جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ اسے پیش نظر رکھ کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ میں نصف گھنٹے بعد پھر فون کروں گا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ والمورٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر میز کی دراز کھولی اور اس میں رکھے ہوئے سرخ رنگ کا کارڈ لیس فون باہر نکالا اور پھر اسے آن کر کے اس نے اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جی آئی جی چیف بول رہا ہوں، رابرٹ رفیع سے بات کراؤ۔ والمورٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو رابرٹ رفیع بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا، والمورٹ رفیع بول رہا ہوں۔ والمورٹ نے سخت لہجے میں کہا، یس باس۔ رابرٹ رفیع نے پہلے کی طرح مودبانہ لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے پاکیزہ کے کسی علی عمران سے فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ والمورٹ نے کہا، یس باس۔ رابرٹ رفیع نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ رابطہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تفصیل سے بتاؤ۔ والمورٹ نے اور زیادہ تحکمانہ لہجے میں کہا، باس، حکومت ایکریمیا کے ایجنٹوں کو اطلاع ملی تھی کہ حکومت پاکیزہ حکومت گریٹ لینڈ کے ساتھ مل کر پاکیزہ میں ایک ساسک پروجیکٹ قائم کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ ایکریمیا اور گریٹ لینڈ کے درمیان معاہدہ بھی ہے کہ گریٹ لینڈ ایشیا کے اس علاقے میں کوئی ساسک پروجیکٹ نہ قائم کرے گا۔ اس اطلاع پر طے کیا گیا کہ اس ساسک پروجیکٹ کی تفصیلات حاصل کی جائیں کہ یہ کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے۔ اس سلسلے میں اطلاع ملی کہ ایک ماہر سر جان آرنٹ کو پاکیزہ میں گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کا فرسٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے، جو بہادرستان سے ملحقہ پاکیزائی علاقے ناشان کا خفیہ دورہ کر رہا ہے۔ چنانچہ بہادرستان میں ایم ٹارگٹ ایجنسی کے چیف سر جیمس کو حکم دیا گیا کہ سر جان آرنٹ کو وہاں سے اغوا کر کے ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر لایا جائے اور پھر اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ چنانچہ یہ کام شروع کر دیا گیا، لیکن سر جان آرنٹ سے پوری انکوائری نہ ہو سکی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اطلاع ملی کہ سر جان آرنٹ کا کیس سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کو دیا گیا ہے، اور جس مقامی گروپ نے سر جان آرنٹ کی نگرانی کی تھی اور اس کے اغوا میں مدد کی تھی، سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض اس کے چیف کو ساتھ لے کر نشان پہنچا ہے، جس پر اس مقامی آدمی کو تو ہلاک کر دیا گیا، لیکن اس سپرنٹینڈنٹ کو اغوا کرا کر ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر لایا گیا تاکہ اس سے یہ معلوم ہو سکے کہ سر جان آرنٹ کی تیار کردہ ساسک سینٹر کے بارے میں اہم فائل اس نے کس بینک کے لاکر میں رکھی ہوئی ہے۔ فیاض زبان نہیں کھول رہا تھا، اس لیے سر جیمس نے آپ کو کال کیا اور آپ نے مجھے یہاں ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر بھیج دیا۔ میں نے اس فیاض سے معلوم کر لیا کہ اس نے سر جان آرنٹ کی فائل اپنے دوست علی عمران کے ذریعے کسی بینک لاکر میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ فائل حاصل کرنا ضروری تھی، چنانچہ میں نے اس فیاض سے عمران کو فون کرایا۔ اس نے فیس مانگی اور فائل دینے پر آمادگی ظاہر کر دی، تو میں نے اس مقامی گروپ کے آدمی کو عمران کے فلیٹ پر بھیجا۔ وہاں سے اس آدمی نے کہا کہ عمران فائل کا نمبر طلب کر رہا ہے، جس پر میں نے فیاض کی بات عمران سے کرائی۔ فیاض نے اسے بتایا کہ
اسے سرجان آرنن والی فائل چاہیے تو اس عمران نے بتایا کہ وہ فائل اسپیشل لاکر میں ہے اور اسپیشل لاکر صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کھولے جاتے ہیں، چنانچہ وہ کل اسے نکلوا کر رکھے گا۔ اس پر اس آدمی کو میں نے کہہ دیا کہ وہ کل 11 بجے عمران سے فائل لے کر ایکریمین سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری تک پہنچا دے، جو اسے پہلے ہیڈ کوارٹر بھیجتا اور وہاں سے یہ فائل یہاں بہادرستان بھیج دی جاتی۔ یہ ہے ساری بات، رابرٹ مرفی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ علی عمران کون ہے؟ والمورٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ فیاض کا دوست ہے۔ فیاض نے بتایا ہے کہ وہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے۔ اس نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے لیکن کوئی کام نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے، اور یہی فیاض اسے فائنانس کرتا ہے، رابرٹ مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ یہ علی عمران پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ بہادرستان کا ساسک سینٹر پاکیزہ سے خفیہ رکھا گیا تھا، خاص طور پر پاکیزہ سیکرٹ سروس سے، جبکہ تم نے اسے اوپن کر دیا، والمورٹ نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اوپن کر دیا؟ وہ کیسے باس؟ میں نے تو اسے نہیں بتایا کہ میں بہادرستان سے بات کر رہا ہوں یا فیاض بہادرستان سے بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساسک سینٹر کی طرح ایم ٹارگٹ ایجنسی کے اس خفیہ سینٹر کا سیٹ اپ ایسا رکھا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ کال چیک کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ کال جنوبی ایکریمیا سے کی جا رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ بہادرستان اور جنوبی ایکریمیا میں کتنا فاصلہ ہے۔ جس آدمی کو میں نے فائل لینے بھیجا ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ کال بہادرستان سے کی جا رہی ہے، اسے کال ایکریمیا کے لارڈ گروپ کی طرف سے کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لارڈ گروپ فرضی نام ہے۔ اس کے علاوہ فائل وہ ایکریمین سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کو پہنچائے گا، اور فرسٹ سیکرٹری کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فائل بہادرستان بھیجی جائے گی، وہ تو اسے ایکریمیا میں ہمارے ہیڈ کوارٹر کو بھیجے گا جہاں سے فائل بہادرستان بھیجی جائے گی۔ اس کے علاوہ ساسک سینٹر کا تو درمیان میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر وہ خطرناک ایجنٹ ہے بھی تو وہ کس طرح ساسک سینٹر کے بارے میں معلوم کرے گا؟ رابرٹ مرفی نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری وضاحت قابل قبول ہے، میں اعلیٰ حکام سے بات کرتا ہوں، والمورٹ نے رابرٹ مرفی کے جواب سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ باس، آپ اعلیٰ حکام کو بتا دیں کہ جی آئی جی کمزور نہیں ہے۔ اگر ان ساری باتوں کے باوجود پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ساسک سینٹر کے بارے میں علم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، رابرٹ مرفی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اپنی کارروائی جاری رکھو، والمورٹ نے کہا اور فون آف کر دیا۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب، ہاں ہر ایک سے خوف زدہ رہتے ہیں، ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ والمورٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو والمورٹ نے ریسیور اٹھایا۔ جب اسے بتایا گیا کہ اسپیشل سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں تو اس نے فوراً بات کرانے کا کہہ دیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے اسپیشل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں والمورٹ بول رہا ہوں، والمورٹ نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابرٹ مرفی سے بات ہوئی ہے؟ اسپیشل سیکرٹری نے پوچھا۔ یس سر، میری اس سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، آپ بے فکر رہیں، رابرٹ مرفی بے حد ہوشیار آدمی ہے، اس نے بہادرستان سینٹر کو اوپن نہیں کیا، والمورٹ نے جواب دیا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ تفصیل بتاؤ، اسپیشل سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا۔ تو والمورٹ نے رابرٹ مرفی سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس عمران کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مجھے چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران اگر ایم ٹارگٹ ایجنسی کے خفیہ سینٹر تک پہنچ گیا تو پھر وہ ساسک سینٹر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لے گا، اور ہم ساسک سینٹر کو کسی صورت بھی رسک میں نہیں ڈال سکتے۔ میں ایک گھنٹے بعد دوبارہ کال کروں گا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو والمیٹ نے ہارن بھیجتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں کا خوف، والمورٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر میز پر رکھی ہوئی فائل کھول کر اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً ایک گھنٹے سے چند منٹ پہلے اسپیشل سیکرٹری کی دوبارہ کال آ گئی۔ یس، والمورٹ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر والمورٹ، میری اعلیٰ حکام سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، بہادرستان ساسک سینٹر کی سیکیورٹی جی آئی جی کے پاس ہی رہے گی، لیکن وہاں کا انچارج ڈیٹ ایجنسی کا چیف ایجنٹ جوڈی ہوگا۔ جوڈی کو مکمل ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، آپ اسے بہادرستان ساسک سینٹر کے بارے میں بھی بریف کر دیں اور سینٹر میں احکامات بھی بھجوا دیں کہ وہ آپ جوڈی کے ماتحت کام کریں گے، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی جناب؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو جی آئی جی کی کارکردگی پر اعتماد نہیں رہا، والمورٹ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے والمورٹ، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ عمران کس قدر خوفناک ایجنٹ ہے۔ جیسے ہی اعلیٰ حکام کے نوٹس میں یہ بات آئی تو وہاں زلزلہ آ گیا، خصوصی طور پر ہنگامی میٹنگ کال کی گئی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ والمورٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ رافیل ریڈ ایجنسی کا چیف ایجنٹ جوڈی مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آئے
اسے میرے پاس بھجوا دینا، والمورٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو والمورٹ چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، وہ ہاسا قد آور اور وجیح نوجوان تھا، فراخ پیشانی اور چمکتی ہوئی آنکھوں کا مالک نوجوان۔ سر، میرا نام جوڈی ہے اور میں ریڈ ایجنسی کا چیف ایجنٹ ہوں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا تو والمورٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید مسٹر جوڈی، میں آپ کا ہی منتظر تھا، والمورٹ نے کہا اور پھر اس نے مصافحہ کر کے جوڈی کو میز کی دوسری طرف پڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ دیا۔ شکریہ جناب، میں نے بھی جی آئی جی کی کارکردگی کی بہت تعریفیں سنی ہوئی تھی، لیکن آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کارکردگی کا کیا فائدہ کہ ہم پر اعتماد نہیں کیا جا رہا اور ایک پسماندہ ملک کے ایک معمولی سے ایجنٹ سے خوفزدہ ہو کر اعلیٰ حکام ریڈ ایجنسی کو حرکت میں لا رہے ہیں۔ والمورٹ سے رہا نہ گیا تو آخرکار وہ بول ہی پڑا اور اس کی بات سن کر جوڈی بے اختیار مسکرا دیا۔ جناب، جسے آپ پسماندہ ملک کا ایک معمولی سا ایجنٹ کہہ رہے ہیں وہ دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور شاید آپ کو یقین نہ آئے تو میں بتا دوں کہ اس علی عمران کا نام سنتے ہی اسرائیل، ایکریمیا، یورپ، یونائٹڈ کاربن کے حکومتی ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور نہ صرف حکومتی ایوانوں بلکہ دنیا بھر کی وسیع، منظم اور انتہائی باوسائل تنظیمیں اس سے اس طرح خوفزدہ رہتی ہیں جیسے آدمی موت سے خوفزدہ رہتا ہے۔ ریڈ ایجنسی کا ٹکراؤ اس سے کئی بار ہو چکا ہے، ہماری لائبریری میں اس کی باقاعدہ فائل موجود ہے۔ جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا واقعی؟ والمورٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے جوڈی کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ یس سر، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں، جوڈی نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ لوگ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ آپ تو پہلے ہی اس سے خوفزدہ ہے، والمورٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جوڈی ہنس پڑا۔ خوفزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم ریڈ ایجنٹوں کو ایسے ایجنٹوں سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، اس لیے ہم ایسے ایجنٹوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں شکست بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ ہم مخالف ایجنٹ کو کمزور نہ سمجھیں بلکہ اس کی تمام صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران ایکریمیا کی کسی ایجنسی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے تو وہ ریڈ ایجنسی ہے۔ جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ سپر ایجنٹ بلیک ایجنٹ ہوتے ہیں، کیا آپ ریڈ ایجنٹ ان سے بھی سپر ہوتے ہیں؟ والمورٹ نے کہا، یس سر، بلیک ایجنٹس کا دوسرا نمبر ہم سے ہوتا ہے، اس سے ہم آپ ریڈ ایجنٹوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور میں چیف ریڈ ایجنٹ ہوں۔ جوڈی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، کیا آپ پاکیزہ جا کر اس عمران کا ہاتھ پا نہیں کر سکتے؟ والمورٹ نے کہا، ضرور کر سکتے ہیں، یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا کام اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ جوڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ والمورٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ مجھے تفصیل بتائیں کہ یہ سارا کیا سلسلہ ہے۔ مجھے تو چیف نے صرف اتنا کہا ہے کہ حکومت ایکریمیا کے بہادرستان میں واقع کسی سائنسی خفیہ پروجیکٹ کو جس کی سیکیورٹی جی آئی جی کے ذمہ ہے، پاکیزائی ایجنٹ علی عمران سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اعلیٰ حکام نے یہ طے کیا ہے کہ اب اس پروجیکٹ کا سیکیورٹی انچارج مجھے بنا دیا جائے تاکہ میں اس سینٹر کو اس علی عمران اور پاکیزائی سیکرٹ سروس سے بچا سکوں، اور اس سلسلے میں تفصیل کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ جوڈی نے جواب دیا، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں تاکہ اس سارے سلسلے کا صحیح پس منظر آپ سمجھ سکیں، والمورٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر جان آرنٹ کے اغوا، پھر سپرنٹینڈنٹ فیاض کے اغوا سے لے کر رابرٹ مرفی کی بتائی ہوئی پوری تفصیل دہرا دی۔ رابرٹ مرفی کے مطابق عمران اس کال یا اس آدمی کے ذریعے بہادرستان میں واقع ایم ٹارگٹ ایجنسی کے خفیہ سینٹر کو ٹریس نہیں کر سکتا، تو پھر ساسک سینٹر کو کیا خطرہ ہے؟ جوڈی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہی بات تو میں نے اسپیشل سیکرٹری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر عمران اس کال کو ٹریس بھی کرے گا تو اسے یہی معلوم ہوگا کہ فیاض جنوبی ایکریمیا میں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ہے، وہ کبھی بھی بہادرستان کو ٹریس نہیں کر سکتا۔ جو آدمی رابرٹ مرفی نے اس کے پاس بھیجا ہے اسے بھی جنوبی ایکریمیا میں ہمارے ایک فرضی گروپ لاڈ کا نام دے کر بھیجا گیا ہے، اسے بھی بہادرستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اسپیشل سیکرٹری صاحب تو عمران کا نام سنتے ہی اس طرح بدحواس ہوئے ہیں جیسے یہ عمران کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں رکھتا ہو کہ یہ کال تو جنوبی ایکریمیا کی ہوگی لیکن اسے علم بہادرستان کے بارے میں ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اسے تو شاید اس ساسک سینٹر کے بارے میں علم تک نہ ہوگا، کیونکہ سر جان آرنٹ سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق سوائے سیکرٹری وزارت سائنس کی اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور اس سے بھی صرف اتنا معلوم ہے کہ حکومت گریٹ لینڈ ایک ساسک پروجیکٹ قائم کرنا چاہتی ہے، اور بس۔ جب حکومت گریٹ لینڈ کو بھی ہمارے بہادرستان کے اس سینٹر کے بارے میں علم نہیں ہے تو عمران کو کیسے علم ہو جائے گا؟ والمورٹ نے منہ بناتے ہوئے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ عمران سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کا لڑکا ہے، اور اس کی
سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بڑی گہری دوستی ہے۔ فیاض کو غائب ہوئے کئی روز ہو گئے ہیں، اس لیے لامحالہ عمران کو اس کی گمشدگی کا علم ہو گیا ہوگا۔ ایسی صورت میں فیاض کی کال کو وہ لازماً ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ واقعی مافوق الفطرت صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر فیاض بہادرستان کے ایم ٹارگٹ کے خفیہ سینٹر میں رہا تو عمران لامحالہ وہاں تک پہنچ جائے گا اور پھر اس کے لیے ساسک سینٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اسے ٹریس کر لینا مشکل نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ صورت میں دونوں سینٹرز کو بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فیاض کو وہاں سے پہلے جنوبی ایکریمیا شفٹ کر دیں اور پھر وہاں سے اسے اس انداز میں باہر نکالیں کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جنوبی ایکریمیا میں قید تھا۔ اس طرح اگر عمران کو کسی قسم کا کوئی شک ہوگا تو دور ہو جائے گا، اور اگر ہو سکے تو سر جان آرنٹ کی لاش کو بھی جنوبی ایکریمیا میں پہنچا دیں اور اس فیاض کو دکھا دیں۔ لیکن اس میں مسئلہ صرف اتنا رہ جائے گا کہ وہ فائل جو عمران کے پاس ہے وہ اس سے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جوڈی نے کہا تو والمورٹ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، آپ لوگ واقعی بے حد ذہین ہیں۔ آپ نے جو حل بتایا ہے وہ بے حد شاندار ہے۔ فائل کی آپ فکر نہ کریں، فائل بعد میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وقت فوری طور پر ساسک سینٹر کو خفیہ رکھنے کا پرابلم سامنے ہے اور اس سلسلے میں آپ کی تجویز واقعی شاندار ہے، والمورٹ نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تو جوڈی مسکرا دیا۔ تو پھر آپ رابرٹ پرفی کو ہدایات دے دیں کہ وہ اس پر فوری عمل درآمد شروع کر دے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کی واقعی اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابرٹ پرفی بے حد ذہین ہے، میں اسے تفصیل سے ہدایات دے دیتا ہوں، وہ آسانی سے یہ سارا کام کر لے گا، والمورٹ نے کہا۔ تو جوڈی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے والمورٹ کو سلام کیا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی والمورٹ نے میز کی دراز کھولی اور سرخ رنگ کا کارڈلیس فون نکال کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے تاکہ رابرٹ پرفی کو اس کے بارے میں تفصیلی ہدایات دے سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک